إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. حاضرین جمعہ، اسلامی دینی و میری بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں جانوروں کی طرح بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء و رسولوں کو مبعوث کیا. بالخصوص درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خاتم النبیین، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذاتی گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، مجھے جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ عنوان ہے سب سے پہلے توحید، یا سب سے پہلے توحید کی دعوت ہی کیوں ضروری ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پر ہماری عوام اہل علم کی زبانی سنتی ہے اور پھر سننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو سناتی ہے. سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے. توحید
درست ہونی چاہیے. اگر توحید درست ہے تو باقی سب کچھ درست ہے, اور عقیدہ درست نہیں ہے, توحید درست نہیں ہے تو باقی سب کچھ برباد ہے. ہم اہل توحید ہیں. یہ جو توحید کی دعوت ہے, جو اہل حدیث کی دعوت ہے, اس دعوت سے ہم تمام لوگوں کو روشناس ہونا چاہیے. اور یہ دعوت اتنی عظیم دعوت ہے جس کے بارے میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی العباد نعمۃ افضل من ان اعرفهم ان لا الہ الا اللہ. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر سب سے عظیم نعمت اگر کسی کو توحید کی معرفت دی ہے, یعنی توحید کی اگر سمجھ دی ہے, تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بندوں کے اندر سب سے بڑی نعمت کے علاوہ کوئی چیز دی ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ توحید تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے, اور تمام انبیاء کا نہیں بلکہ آخری الزمان, آخری نبی, مکہ اور مدینے کی گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے دن اللہ رب العالمین کے حکم پر لوگوں کے سامنے جو سب سے پہلی جو دعوت پیش کی وہ یہی دعوت تھی توحید. اس لحاظ سے یہ بات بہت واضح نمایاں ہو جاتی ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک ایسی دعوت ہے جو تمام انبیاء اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشترک ہو. اور اس دعوت کے اعلان اور اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا اس سے کم و بیش نبیوں اور انبیاء کو مبعوث کیا. اور جب آپ نے مبعوث کیا اللہ رب العالمین نے, تو اس بات کا ماننا, اس بات کو لینا, اس بات کو پکڑنا لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو اگر کسی چیز کی تلقین کرتا ہے, اگر کسی چیز کو بار بار دہراتا ہے, بار بار ریپیٹ کرتا ہے, بار بار اس کی تکرار کرتا ہے, تو اس کی نظر میں اس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اگر اس کی نظر میں اس چیز کی اہمیت اگر نہیں ہوتی تو اس کا سرسری طور پر تذکرہ کرنا یا ذکر کرنا کافی تھا. لیکن وہ باپ اکیلا اس بات کی نصیحت نہیں کر رہا ہے, بلکہ اپنے آس پاس رہنے والوں سے بھی کہتا ہے, اپنی والدہ سے کہتا ہے, اپنے والد سے کہتا ہے, اپنے بھائی سے کہتا ہے, اپنی بہن سے کہتا ہے, اپنی نانا سے کہتا ہے, اپنی نانی سے کہتا ہے, یعنی ارد گرد قریبی اور اقرب اور رشتے دار ہے, سب سے یہی کہتا ہے کہ جب تک میں ہوں میں اپنے بچے کو اس چیز کی تلقین کرتا رہوں گا, اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ لوگ میرے بچے کو اس چیز کی تلقین کریں, اس بات کی نصیحت کرنا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین جو ایک پاک منزہ اور ماورا ہے, لیکن اس توحید کو سمجھانے کے لیے اتنی بہترین نصیحت کی ہے کہ اگر ایک باپ اپنے بچے کو کسی چیز کی تلقین کرتا ہے تو اس چیز کے پاس مت جا, اس چیز کا تیرے اوپر نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے 1,24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء کو مبعوث کیا. کس چیز کے لیے؟ صرف ایک ہی چیز کے لیے, توحید کے لیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا. آپ نے کیا کہا کہ ایک معاذ لوگوں کے پاس جاؤ, اس قوم کے پاس جاؤ تو ایک ہی چیز کی دعوت دینا, توحید کی دعوت. اور جب وہ توحید تسلیم کر لیں پھر نماز کی دعوت دینا, پھر روزے کی دعوت دینا, پھر زکات اور حج کی دعوت دینا, پھر عمرے کی دعوت دینا. سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. اور اگر اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی, اگر اس کی کوئی چیز, اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو اس کا بآسانی سے ایک بار ذکر کرنا کافی تھا. لیکن اگر وہ چیز زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو اس چیز اس انسان کے ذہن کے اندر بٹھائی جائے, اس انسان کے ذہن کے اندر راسخ کی جائے. اور اس انسان کے ذہن کے اندر اگر جو چیز راسخ کر رہی ہے وہ یہ توحید ہے. اس توحید کا جاننا کتنا ضروری ہے. ہم دیکھیں
کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ نے مبعوث کرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز کی دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی دعوت تھی۔ ایک ہی دعوت کو لوگوں کے سامنے پھیلانا، ایک ہی دعوت کو، ایک ہی پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھنا، ایک ہی بات کو لوگوں کے سامنے بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار دہرانا، وہ صرف ایک ہی دعوت تھی، وہ توحید کی دعوت تھی۔ اور اس چیز کو لوگوں کے لیے اپنانا، لوگوں کے لیے لینا، لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس چیز کی اہمیت اور مقام کتنا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کہ آپ نے 13 سالہ زندگی مکہ کے اندر گزاری، آپ کی ایک ہی بات تھی توحید، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو، اے مشرکو، آ جاؤ اس اللہ کی طرف، پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کس میں ہے؟ اس کے اندر۔ اور مکہ کے اندر آپ نے 13 سالہ زندگی گزاری، آپ نے ایک ہی دعوت دی، وہ تھی توحید کی دعوت میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لائے، کچھ احکامات مکہ کے آخری ایام میں نازل ہوئے، جیسے معراج آپ کے اوپر جو فرض ہوئی، جو نماز فرض ہوئی، وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور معراج فرض ہونے کے بعد جتنے احکامات نازل ہوئے، حج مدینہ طیبہ میں آ کر کے فرض ہوا، روزے مدینہ طیبہ میں آ کر کے فرض ہوئے، اسی طریقے سے زکات مدینہ طیبہ میں آ کر کے فرض ہوئی، جتنے احکامات نازل ہوئے وہ مدینہ طیبہ میں آ کر کے فرض ہوئے، اور نماز اگر فرض ہوئی وہ مکہ کے آخری ایام میں فرض ہوئے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال، اور آپ نے پوری زندگی گزاری 63 سال کی، اور 23 سال آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پوری لگا دی۔ میرے پیارے ساتھی، ایک ہی بات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، صحابہ کرام کی جد و جہد وہ تھی، وہ صرف یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تب تک انسان اللہ کے احکامات کا تابع اور متبع نہیں بن سکتا، اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتا، اللہ کی فرما نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں اور کچھ چیزیں غیر اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو میرے بھائیوں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ توحید والا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، شفا دینے والا کچھ اور ہے، شفا دینے والا کچھ اور ہے، اور بارش برسانے والا کوئی اور خدا ہے، تو میرے بھائیوں وہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ اگر اس کی یہ نیت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اور بعد میں جو آپ نے احکامات منوائے، لہ الحکم و لہ الامر، حکم بھی اللہ کا، قانون بھی اللہ کا، خلقت بھی اللہ کی، نفع بھی اللہ کا، نقصان بھی اللہ کا، عزت بھی اللہ کے پاس ہے، ذلتوں کا مالک بھی رب کے پاس ہے، گدا گردی رب کرتا ہے، اور روڈ کے اوپر غریب کو لاتا ہی اللہ رب العالمین ہے، اور روڈ سے آسمان کی طرف اٹھاتا ہی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کی تلقین کی ہے تو وہ صرف توحید کی دعوت دی۔ آج ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو گھر گھر جا کر کے دین کی دعوت تو دیتے ہیں، ہمارے گھر کے اوپر روزانہ 2 ٹائم وہ آتے ہیں، وہ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے وہ آئے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں، آپ چلہ لگانے کی دعوت تو دیتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی، دعوت دی، لیکن سب سے پہلے دعوت جو دی وہ توحید کی دعوت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر توحید درست ہے تو باقی سب کچھ درست ہے۔ اور اسی گلی سے، ہمارے محلے کی گلی سے، ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، کوئی ایسا دن جاتا ہے جس دن اس گلی سے اور اس اسامہ مسجد کے سامنے سے ڈی جے نہ نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی دعوت کہاں ہے؟ اگر وہ دعوت دے
تو توحید کی دعوت دے, کیونکہ اگر توحید درست ہے تو باقی سب کچھ درست ہے, اور اگر توحید نہیں ہے تو باقی سب کچھ برباد ہے. میرے پیارے بھائی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا. اور اگر میں کہہ دوں قرآن کے اوراق آپ پڑھتے ہیں, قرآن کو اٹھائیں, قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں. کوئی ایک ایسی سورت نہیں ہے, کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر توحید کا ذکر نہیں ہے. اور میں اگر یہ کہہ دوں کہ 800 صفحات ہیں قرآن کے اور 1000 سے زیادہ رکوع ہیں, ان سب رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی سورت اور کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی جس کے اندر توحید کا ذکر نہیں ہے. آپ اٹھائے سورت آتی ہیں, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اور اسی آیت کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیرے سامنے کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے, اگر جھکے گی یہ پیشانی تو تیرے سامنے جھکے گی, اور تیرے سے اگر مدد مانگیں گے تو تیرے سے مانگیں گے. اسی آیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہے. آپ نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی, کہا اے میرے صحابی, اے میرے دوست, اے میرے اصحاب کے لوگوں میں سے ایک میرے ساتھی, اگر مدد طلب کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے طلب کرنا. اجستعنت فاستعن باللہ, اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اگر پکارنا تو اللہ رب العالمین کو پکارنا, اور اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العالمین سے ہاتھ پھیلانا, یہاں تک کہ اگر ایک چشمہ ٹوٹ جائے, تیرا چشمہ ٹوٹ جائے, اس کا بھی ثواب بھی اللہ رب العالمین سے کرنا. آج ہم سوچیں, ہم محاسبہ کریں, ہم اپنے گہران کے اندر جانیں کہ کیا کوئی ایک ایسا دن جاتا ہے جس دن کے اندر ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں. باہر تو چھوڑیں, ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو توحید نہیں دیتے. ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے, جوانی کی دہلیز پہ چڑھتا ہے, 8 سال کا ہونے کے بعد ہم اسکول کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہ اسکول کے اندر انگلش بڑی اچھی بولتا ہے, لیکن اس کو توحید کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اور ایسے اسکولوں کے اندر ہم ڈالتے ہیں اس ایک انگلش کے چکر میں کہ اگر کسی انگلش میڈیم ہے اس انگلش کے اسکول کے اندر ڈال کر کے ہم اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو توحید نہیں آتی ہے, لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو تو سکھائیں. وہ ایسے ایسے ترانہ پڑھتے ہیں, وہ ایسے ایسے اپنے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں جس ترانے کے اندر, جس پرارتھنا کے اندر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. میرے بھائی, ان بتوں کو پکارا جاتا ہے جن بتوں کے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی گزار دی توحید کو پھیلانے کی. ہم غور اور فکر کریں کہ ہمارے پاس توحید ہے نہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرنے کے بعد کہا آغاز توحید سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اختتام بھی توحید سے ہوتا ہے. اٹھائیے سورہ ناس, قل اعوذ برب الناس ملک الناس, اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کا رب بھی اللہ ہے اور لوگوں کا الہ بھی اللہ ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جتنی سورتیں نازل کی ہے, جتنی آیتیں نازل کی ہے, کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جس آیت کو جس سورت کے اندر توحید کا ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ ربوبیتوں کا, الوہیتوں کا, اسماء و صفات کا, جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے, سب کا مالک ایک ہے. اگر ہماری کوئی دعوت ہے تو وہ توحید کی دعوت ہونی چاہیے. اگر ہماری کوئی دعوت ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی دعوت ہونی چاہیے. اس کے بعد جتنے احکامات نازل ہوئے ہیں ان کی بات میں دعوت دی جاتی ہے. اور آگے بڑھیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے صحابی اگر تیرے اوپر جبر کیا جائے, تیرے اوپر ستم ڈھایا جائے, تجھ کو ستایا جائے, تجھ کو اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ کفر ادا کرو تو کلمہ کفر ادا کر لینا, لیکن اگر تجھے یہ کہا جائے کہ کلمہ شرک ادا کرو, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو, تو میرے پیارے ساتھیوں ان قتلتا او مرکتا لا تشرک باللہ, میرے ساتھی اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا یہ گوارا کر لینا, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یہ نصیحت ان صحابی کو کس کی؟ اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نصیحت کس کی؟ اس پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 23 سالہ زندگی توحید کو پھیلانے کے لیے نکالی.
اور آگے بڑھیے. اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کرنے کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. سب سے پہلے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, یعقوب اور یوسف کا ذکر کیا. ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ انعام کی آیت نمبر 79 اٹھائیے. اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے, اللہ رب العالمین ان سے چیلنج کر رہا ہے کہ ان کی نبوتوں کو چھین کر ان کے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیا. ہم کون سی کھیل ہیں جب اللہ رب العالمین اتنے بڑے بڑے انبیاء اور پیغمبروں کو دھمکی دے رہا ہے, اور اللہ رب العالمین یہیں تک نہیں رکا بلکہ اپنے چہتے نبی, اپنے چہتے عبداللہ بن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے پیغمبر, میں نے تجھے اس کائنات کا امام بنایا ہے, اس حوض کوثر کا تجھے پورا جام پلانے کے لیے پورا سردار بنایا ہے, اس امت تک تجھے پیغام پہنچانے والا بنایا ہے. اے میرے نبی, تو میں نے جب یہ قرآن کی آیت نازل کی کہ تیری امت پوری کی پوری امت جہنم میں جا سکتی ہے, اس نبی کو دھمکی دی اس اللہ رب العالمین نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی, اگر تیری توحید کے اندر خلل آ گئی تو تیرے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. میرے پیارے بھائی, آج یہ امت, اس امت کے اندر اتنا خطرناک شرک پایا جاتا ہے کہ اگر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر, اس زمین پر جلوہ افروز ہو جائیں, اگر تشریف لے آئیں تو وہ بھی شرم کے مارے یہ کہیں کہ یہ میری امت نہیں. اس امت کے اندر بھی ایسا ایسا شرک پایا جا رہا ہے. آپ غور کریں, سوچیں ذرا کہ توحید کا کتنا خطرناک معاملہ ہے. توحید اگر نہیں ہے تو باقی سب کچھ برباد ہے, اور اگر توحید ہے تو باقی سب کچھ درست ہے. باقی احکامات کی تعلیم بعد میں دی, سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. آج دیکھیں آپ ہندوستان کا محاسبہ کریں, انہیں کی لڑکیاں گیروں کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا رہی جن کے پاس توحید نہیں. انہیں کی لڑکیاں, کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں, جاب کرنے والی لڑکیاں اپنی چند محبت کے چکر میں اس توحید کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں. ابھی ایک واقعہ یو پی کا, جو کالج میں پڑھتی تھی, 3 مہینے گزرنے کے بعد جس سے اس نے پیار کیا اسی نے اتنا برا مارا کہ اس کی لاش میں آ. نتیجہ یہی توحید چھوڑنے کا, چند پیار کے چکر میں, چند دنوں کی محبت کے چکر میں اس اللہ رب العالمین کے اسلام سے منہ پھیر لیتے ہیں. کتنی شرم کی بات میرے بھائی. اور یہ نتیجہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے نتیجہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے سپنے دیکھے تھے کہ ہم اپنی بچیوں کو کالج میں پڑھائیں گے, اسکول میں پڑھائیں گے, اچھا کمائے گی, پھر سیٹل ہو جائے گا, اور وہ اسکول اور کالج کے چکر میں پڑھنے کے بعد تو فرار ہو جاتی ہے. اس ماں کو بھول جاتی ہے جس ماں نے اتنی محبتوں سے پالا, اس باپ کو بھول جاتی ہے جو باپ جب وہ لڑکی رویا کرتی تھی تو باپ اپنی کندھوں پر بٹھا کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں گھمانے لے جایا کرتا تھا. آج اس ماں اور باپ کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے اور اپنے اسلام سے دھرم پریورتن کر لیتی ہے. میرے پیارے بھائی, ایک نقطہ یہاں پر نوٹ کریں کہ جب آپ کے بچے جوان ہوں, جوانی کی دہلیز پر چڑھیں, تو اسکول میں ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے آپ ان کو توحید سکھائیں. ان کو آپ اسلام کی تعریف بتائیں کہ اسأل اللہ لیفسد وصفوها, کہ توحید اسلام کی تعریف یہ ہے, اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اور جب ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, چلنا سب کچھ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوگا. توحید سکھائی کہ توحید کسے کہتے ہیں, اسلام کی تعریف بتائیے. زبان سے اقرار, جسم سے عمل کرنے کا نام, دل سے تصدیق, یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کے ارکان بتائیے, اسلام کے احکامات بتائیے. جب وہ آپ کا بچہ اس چھوٹی سی عمر کے اندر, کیونکہ جو بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ پورا کاغذ ہوتا ہے, جیسے ہم کرتے ہیں بچہ ویسا کرتا ہے.
تو چھوٹی سی عمر کے اندر بچے کو توحید سکھائیے، پھر آپ اسکول کے اندر ڈالیے. مزار ہے کہ آپ کا بچہ کسی کے ہاتھ کی دیا ہوا پرساد اٹھائے. مجال ہے کہ وہ آپ کی بچی اسلام سے منہ پھیر. مجال ہے کہ آپ کی بچی آپ کو اور اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر کے چلی ہے. میرے پیارے بھائیوں، توحید کیوں ضروری ہے؟ توحید اس لیے ضروری ہے کہ اگر توحید درست ہے تو باقی سب کچھ درست ہے، اور اگر توحید درست نہیں ہے تو باقی سب کچھ برباد ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھیے. یہ تو تمام انبیاء کا یہ حال تھا. سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے والی اس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی ہو چکی، چمڑی لٹک چکی ہے، چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ میرے دین کی طرف آ جائے، چھوڑ دے محمد بن عبداللہ کا دین، چھوڑ دے اس نبی کا دین. ہمارے اس بزرگوں کو پوچھ، ہمارے ان بتوں کو پوچھ، تو کس کے دین کے پیچھے چلی گئی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا گوارا کر سکتی ہوں لیکن توحید سے گوارا نہیں کر سکتی. برہنہ کر دیا جاتا ہے باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، عمار کے سامنے اور یاسر کے سامنے. کتنی نازک اور سچویشن رہی ہوگی کہ اگر کسی باپ اور بیٹے کے سامنے اگر کسی کی ماں کو برہنہ کر دیا جائے، کپڑے اتار دیے جائے تو کتنی نازک اور سچویشن رہی ہوگی میرے پیارے. لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام سے منہ نہیں پھیرا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے توحید سے منہ نہیں پھیرا. ابو جہل کہتا ہے ابھی بھی ٹائم دیتا ہوں، ابھی بھی وقت دیتا ہوں، آجا میرے دین کی طرف، آجا ان بزرگوں کی طرف. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ہی آواز نکلتی ہے، احدن احدن. میں نے اپنے سینے کے اندر اس اللہ رب العالمین کو داخل کر لیا ہے، اس اللہ رب العالمین کا ایمان اپنے سینوں کے اندر اتار لیا ہے. جس نبی نے 13 سال کی زندگی پورے مکے کے اندر گزار دی اور پھر 10 سال کی زندگی مدینے کے اندر گزار دی، اس نبی کے دین کو میں چھوڑ نہیں سکتی. ابو جہل کو غصہ آتا ہے، ابو جہل جھلس جاتا ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ 2 اونٹوں کو بلایا جائے. اونٹوں کو لایا جاتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے. پھر بھی ٹائم دیتا ہے، پھر بھی وقت دیتا ہے کہ اے سمیہ یہ آخری وقت میں پوچھ رہا ہوں، آجا میرے دین کی طرف، آجا ان بزرگوں اور بتوں کی طرف. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا گوارا کروں گی لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ، اس نبی کی توحید کے ساتھ، اس نبی کا جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کروں. ابو جہل کو پھر غصہ آتا ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ ان دونوں کو اونٹوں سے نہ باندھ کر کے پہلے ان کو تپتی ہوئی ریت کے اندر لٹایا جائے. گھسیٹا جاتا ہے گرم گرم ریت کے اندر. امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ اتنا گھسیٹا جاتا ہے کہ چمڑی چھیل جاتی ہے اور اندر کا گوشت دکھنے لگتا ہے. پھر بھی کہتا ہے کہ آجا میرے دین کی طرف. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میں توحید کے اندر خلل نہیں کر سکتی، میں توحید کے اندر شرک نہیں کر سکتی. میں نے عہد کر لیا ہے، میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر اونٹوں سے باندھا جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر جواب نہیں ملتا ہے، پھر نیزہ اٹھاتا ہے. نیزہ اٹھانے کے بعد پھر آخری بات کہتا ہے کہ آجا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستی کہتی ہے. اللہ کے نبی کو بلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمیہ عمار اور یاسر کی حالت دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اسبت یا سمیہ، اے سمیہ تجھے اس کے بدلے اللہ رب العالمین جنت تو دے گا ہی لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تجھے اس کے بدلے صبر عطا فرمائے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نازک شرمگاہ کے اوپر نیزہ مارتا ہے اور مارنے کے بعد چلاتی ہے اور اتنی خطرناک چلاتی ہے کہ جنت کے اندر فرشتے بھی آواز سنتے ہیں. وہ دن عرش فلک نے بھی دیکھا، وہ دن حضرت جبریل نے بھی دیکھا، وہ دن ان فرشتوں نے بھی دیکھا جو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. حضرت جبریل آیا کرتے تھے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
آہٹ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر بیر کی آہٹ سنی تھی. توحید کی قدر و قیمت آج ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ ہمیں پکایا ہوا ملا نہیں. ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمارے صحابہ نے کیا کیا جانیں قربان کی ہے اس توحید کے لیے. میرے بھائیوں ہمیں توحید اپنانے کی ضرورت ہے. اگر توحید درست رہے گی تو ہماری نمازیں بھی درست رہے گی. اگر توحید درست ہے ہمارے روزے بھی درست ہے. اگر توحید درست ہے تو ہماری شادیاں بھی درست ہے. کیونکہ جو توحید مانتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو مانتا ہے, وہ نبی کو مانتا ہے, تو اپنی شادی بھی اللہ کے نبی کے مطابق کرتا ہے, اپنا لین دین بھی اللہ کے نبی کے مطابق کرتا ہے, تجارت بھی کرتا ہے تو اللہ کے نبی کے مطابق کرتا ہے. کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں تو میں کھا سکتا ہوں لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں میں بچ نہیں سکتا. میرے بھائیوں توحید بڑی اہمیت کے حامل ہیں, ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری مائیں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے, ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے. جو بہنیں اس اسلام کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان بہنوں سے, ہماری ان بہنوں کو مسلمان ہیں جو ایمان کے حامل ہیں ان کو ان سے سبق سیکھنے کی توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھائی بیمار ہیں ان کی بیماری میں شفا کامل عاجل عطا فرمائے, جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی سبھی نکال دے, جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر عمل پیرا رکھ اور ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. اور اللہ رب العالمین جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہماری زبان کے اوپر صرف ایک ہی کلمہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستجب لكم وعلى ذكر الله واعتموا وأجلوا وأكبر.